نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حکومت۔ آج کا موضوع ہے ریاست کے مقاصد اور عنوان ہے سیکولر نظریات۔ عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے گزشتہ ویلاگ میں سیکولر نظریات کے حوالہ سے مثالیت پسندوں کا نظریہ اور فسطائیت پسندوں کا نظریہ یعنی فاشسٹوں کا نظریہ، یہ دو نظریات آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کیے تھے ریاست کے مقاصد کے حوالہ سے کہ ریاست کے مقاصد کیا ہیں، مثالیت پسندوں کا نظریہ اس بارے میں کیا ہے اور فسطائیت پسندوں کا نظریہ اس بارے میں کیا ہے۔ تو آج آپ حضرات کے سامنے انفرادیت پسندوں کا نظریہ رکھوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اجتماعیت پسندوں کا یعنی کہ سوشلسٹوں اور کمیونسٹوں کا نظریہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ تو عزیزان محترم، انفرادیت پسندوں کے نزدیک ریاست کا کام صرف امن و امان قائم کرنا ہے، بس وہ کہتے ہیں کہ ریاست صرف امن و امان قائم کرے، باقی تمام کام جتنے بھی ہیں ان میں فرد کو آزاد کر دیا جائے، یعنی فرد کی آزادی کے حق میں ہیں، جیسا کہ یہ ہمارے جان لاک تھے یا مطلب ہے آدم سمتھ ہیں یا روسو ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے جان اسٹیوارٹ مل ہیں، جیری بینتھم ہیں، تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا یہ انفرادیت پسند ہیں، یعنی کہ انڈیویڈولسٹ، جو میں نے آپ کو مطلب بتایا ہے کہ انڈیویڈولزم انفرادیت پسندی کا نظریہ جو ہے یہ دنیا میں بڑا مقبول ہے اور یہ میرے نزدیک بھی بہت اچھا نظریہ ہے، میں اس کی بہت تعریف کرتا ہوں اور اس کو بہت اچھا سمجھتا ہوں۔ تو ان کے نزدیک ریاست کا کام صرف امن و امان قائم کرنا ہے اور باقی تمام کے تمام کام وہ کہتے ہیں کہ ان میں فرد آزاد ہے۔ اور معروف انفرادیت پسند آدم سمتھ، جو معروف انفرادیت پسند بھی ہے اور دنیا کا ایک بڑا معروف ترین معیشت دان بھی ہے آدم سمتھ، ان کے نزدیک ریاست کے صرف 3 مقاصد ہیں، وہ ریاست کے 3 مقاصد بیان کرتا ہے۔ پہلی بات وہ یہ کہتا ہے کہ ریاست کا کام بیرونی حملوں سے بچاؤ ہے، ریاست بیرونی حملوں سے بچائے عوام کو، ریاست کو، جغرافیہ کو بچائے، نظریات کو بچائے اور تحفظ کرے ریاست کا عوام کا، یعنی کہ بیرونی حملوں سے بچاؤ کرے۔ اور نمبر 2 نظام عدل قائم کرے، یعنی عوام پر اگر کوئی ظلم و ستم ڈھاتا ہے تو اس کا سدباب ہونا چاہیے، کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کا سدباب ہونا چاہیے، کسی کو انصاف درکار ہے تو اس کو انصاف ملنا چاہیے۔ تو یہ دوسری بات انہوں نے بتائی ہے کہ دوسرا مقصد نظام عدل کا قیام، اور تیسرا انہوں نے بتایا کہ مفاد عامہ کے اداروں کا قیام، مفاد عامہ کے اداروں کا قیام، یعنی کہ عوام کی بہتری اور بھلائی کے لیے ریاست جو ہے مختلف ادارے بنائے، ہسپتال ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، مطلب اور دیگر قسم کے سوشل ادارے ہیں، کمرشل ادارے ہیں، بینکنگ ہیں یا اور جو کچھ بھی اس طرح کا مطلب ادارے بنائے، یہ حکومت کا کام یہ ہے۔ یعنی یہ 3 بنیادی کام آدم سمتھ نے بتائے ہیں، جو کہ بڑا معروف معیشت دان بھی ہے اور انفرادیت پسند بھی ہے۔ تو معروف اسی طرح معروف انفرادیت پسند ہیں ہربرٹ سپنسر، وہ بھی بڑے معروف سیاستداں، آپ نے انفرادیت پسند ہے ہربرٹ سپنسر، تو ان کا کہنا بھی یہی کہ ریاست کا مقصد صرف امن و امان قائم کرنا ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ریاست صرف امن و امان قائم کرے اور باقی تمام کاموں میں فرد کو آزاد کر دیا جائے، یعنی یہ لوگ فرد کی آزادی کے قائل ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ فرد کو زیادہ سے زیادہ حقوق ملے، فرد کو زیادہ سے زیادہ خوشحال بنایا جائے اور اس کے مسائل حل کیے جائیں، اس کے مصائب دور کیے جائیں، اس کے دکھوں کو دور کیا جائے اور اس کے سماجی مسائل اور دیگر جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں حکومت کسی قسم کا کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرے۔ یہ ہے انفرادیت پسندوں کا نظریہ۔ اب آپ کے سامنے عزیزان محترم میں رکھوں گا اجتماعیت پسندوں کا نظریہ۔ اجتماعیت پسند کون ہے؟ یعنی کہ جو ریاست کے حامی ہیں، یعنی کہ سوشلسٹ ہیں یا کمیونسٹ ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دراصل ریاست کے تقدس کے قائل ہیں، ریاست کے تقدس کے قائل ہیں، وہ فرد کو تو اہمیت دیتے نہیں، وہ فرد کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ فرد کو ریاست پر قربان ہو جانا چاہیے، فرد کو ریاست کے لیے اپنی جان قربان کر دینی چاہیے، فرد کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، فرد کو اہمیت دیتے ہیں انفرادیت پسند اپنے انڈیویڈولسٹ، وہ اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ اور یہ اجتماعیت پسند جو ہیں سوشلسٹ یا کمیونسٹ جو ہیں، یہ
کہتے ہیں کہ سارے کا سارا جو مطلب ذرائع آمدنی ہے وہ ایک پارٹی کے پاس ہونے چاہیے، یہ فرد کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ تو یہ لوگ ریاست کے تقدس کے قائل ہیں۔ سوشلسٹوں اور کمیونسٹوں کے نزدیک فرد کی زندگی کے ہر شعبہ میں ریاست مداخلت کر سکتی ہے۔ انڈیویڈولسٹ کہتے ہیں کہ فرد کے معاملات میں ریاست مداخلت نہیں کر سکتی، جبکہ یہ سوشلسٹ اور کمیونسٹ کہتے ہیں کہ فرد کی زندگی کے ہر معاملہ میں ریاست مداخلت کر سکتی ہے۔ یعنی فرد کو تو یہ کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں۔ اجتماعیت پسند سوشلسٹ اور کمیونسٹ یہ کہتے ہیں کہ فرد کی زندگی کا کوئی بھی معاملہ، کسی قسم کا معاملہ ہو، انتظامی معاملہ ہو، صحت کا معاملہ ہو، تعلیم کا معاملہ ہو، انصاف ہو، کوئی بھی معاملہ، تو وہ کہتے ہیں کہ ریاست اس میں مداخلت کر سکتی ہے۔ جی ہاں، اور ان کے نزدیک فرد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جی ہاں، فرد کو ذاتی ملکیت کا حق بھی نہیں دیتے یہ لوگ۔ یہ اجتماعیت پسند کہتے ہیں کہ فرد کو ذاتی ملکیت رکھنے کا کوئی حق نہیں، فرد اپنی جائیداد نہیں بنا سکتا، فرد کوئی اپنا مکان نہیں بنا سکتا، فرد اپنا کوئی بینک بیلنس نہیں رکھ سکتا، فرد اپنی کوئی چیز نہیں بنا سکتا، اپنا کوئی کارخانہ نہیں بنا سکتا، اپنی کوئی فیکٹری نہیں بنا سکتا، اپنے لیے کوئی جائیداد نہیں خرید سکتا، کوئی مربع نہیں خرید سکتا، کوئی پلاٹ نہیں خرید سکتا، اپنے لیے رہائشی مکان تک نہیں بنا سکتا۔ وہ سوشلسٹوں کمیونسٹوں کا یہ نظریہ یہی ہے کہ وہ اپنے لیے رہائشی مکان تک نہیں بنا سکتا۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام ذرائع پیداوار، زمین ہے، کارخانے ہیں، یا فیکٹریاں ہیں، یا ملیں ہیں، یا بینک ہیں، یا جو کچھ بھی ہے، یہ ذرائع آمدن کے جتنے بھی ذرائع آمدن ہیں وہ سارے کے سارے وہ کہتے ہیں کہ ریاست کی اجتماعی ملکیت میں، اجتماعی ملکیت میں۔ اور اجتماعی ملکیت پر حکمران کون ہوگا؟ ایک پارٹی ہوگی، سوشلسٹ پارٹی، یعنی فرد ایک واحد پارٹی کی حکومت کے قائل ہیں وہ، اور فرد کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہیں، فرد کو کچھ نہیں اہم سمجھتے۔ تو سوشلزم کے بانی کارل مارکس تھے، تو کارل مارکس کے نزدیک وہ کہتے ہیں جناب کہ ریاست تو سرمایہ داروں کا شکنجہ ہے۔ یہ کارل مارکس کا بیان ہے کہ سرمایہ داروں کا شکنجہ ہے ریاست، اور اس میں غریبوں اور کمزوروں کو جکڑ کر رکھا جاتا ہے۔ جی ہاں، اور وہ کہتا ہے کہ مذہب ایک افیون ہے۔ تو یہ ریاست وہ کہتا ہے کہ صرف سرمایہ داروں کی مفاد کے لیے کام کرتی ہے، لہذا حکومت ایک پارٹی کی ہونی چاہیے۔ اب وہ کہتا ہے کہ ایک پارٹی کیا مطلب ہے عوام کے بھلائی کر دے گی؟ ایک پارٹی والے مطلب ریاست کو کھائیں گے نہیں، وہ ریاست کا خزانہ نہیں کھائیں گے، ریاست کو نقصان نہیں پہنچائیں گے ایک پارٹی والے۔ عوام سے سارے حقوق چھین لو اور سارے کے سارے حقوق ایک پارٹی کو دے دو۔ یہ ہے اجتماعیت پسندوں کا نظریہ، یعنی فرد سے تمام حقوق چھین کر ایک پارٹی کو تمام حقوق دے دینا، یہ ہے اجتماعیت پسندوں کا نظریہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز 2 نظریات اور رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ کل آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں گا۔ اس طرح ریاست کے مقاصد جو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے تھے وہ انشاءاللہ کل تک اللہ کے فضل و کرم سے پورے ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔